اب اس کے بعد اعتکاف سنت ہے۔ اب اعتکاف سنت ماہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب یہ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ سے مراد کیا ہے؟ اگر بستی کے آبادی کے کسی ایک فرد نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ البتہ اگر پوری آبادی میں سے کسی ایک نے نہ کیا تو سب سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اگر کسی ایک نے بھی کر لیا ہے تو ایسی صورت میں یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو جو ماہ سیام کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جو تاکید والی ہے۔ اور پھر اس تاکید والی سنت کو اگر کوئی ایک فرد بھی ادا کر لیتا ہے، اس وجہ سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ اسے کہا جاتا ہے، تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ ایک کے بعد 2 3 4 5 7 جتنے لوگ زیادہ اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ کو ادا کریں گے، وہ اس قدر اس کی رحمتیں اور برکتیں اپنا مقدر بنائیں گے۔ اب اعتکاف کی تیسری قسم ہے اعتکاف نفل۔ جو اعتکاف نفل ہے، اس کے لیے ٹائم کوئی شرط نہیں ہے، نہ ہی دن کی شرط ہے۔ یہ 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، پورے دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائیں، نماز ادا کرنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے، اپنا وقت مسجد میں گزارنے کے لیے، جو ہی مسجد کے احاطے میں آئے، اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ اب جتنی دیر آپ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہیں گے، دیگر عبادات کے ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب ایک بندہ نماز فجر ادا کرنے آیا، نماز فجر کے لیے جو ہی مسجد میں آیا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، پھر سنت ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے اور اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ اور ایک وہ فرد ہے جو مسجد میں آیا بغیر اعتکاف کی نیت سے، وہ بھی نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو جس نے اعتکاف کی نیت سے سنتیں ادا کی، نوافل ادا کیے، اس کا اجر اس سے بڑھ جاتا ہے جو بغیر اعتکاف کے مسجد میں آیا۔ تو اپنا معمولات میں شامل کر لے، جب مسجد میں آنے کا موقع ملتا ہے تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ جو اعتکاف نفل ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، جتنا چاہیں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی اعتکاف واجب ہے، دوسری اعتکاف سنت ہے، اور تیسری اعتکاف نفل ہے۔ اب پہلی جو سنت ہے، پہلا جو طریقہ اعتکاف واجب، اس کی طرف دوبارہ میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بیان کر دوں۔ یاد رہے، اگر کسی نے منت مان لی کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کرنے کی منت مانتا ہوں، منت ماننے کے لیے فقط دل میں ارادہ نہیں کہ فقط ارادہ کیا میں منت مانتا ہوں، تو یہ منت کے لیے کافی نہیں ہے۔ منت مانتے وقت دل میں ارادہ ہو اور زبان سے کہنا بھی شرط ہے، یعنی اپنی زبان سے کہے میں اتنے دن کا اعتکاف کرتا ہوں، یا ماہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف میں اس کی منت مانتا ہوں۔ اگر 10 دن کی منت مانی ہے تو 10 دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اگر 15 دن کی منت مانی ہے تو 15 دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اگر 20 دن کی منت مانی ہے تو 20 دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ جتنے دن کی منت مانے گا اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن جو ضروری مسئلہ وہ یہ ہے کہ منت ماننے والا اپنی زبان سے ان الفاظ کو کہے، اور کہنے کے بعد پھر جتنے دن کی منت مانے گا اتنے دن کا اعتکاف اس پر واجب ہے۔ اور اسی طرح سنت مؤکدہ اعتکاف ادا کرنے والا اور والی، اس کے لیے جگہ کا طے کرنا ضروری ہے۔ بعض کا ہوتا کیا ہے، حالت اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن اعتکاف کی نورانیت جانے والے عمل کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اعتکاف کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رہے، اعتکاف یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے مسجد کے اندر ٹھہر جانا، یہ اعتکاف ہے۔ اور اس میں مسلمان عاقل و بالغ، یعنی مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کو اعتکاف کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر نابالغ بچہ ہے
لیکن وہ سمجھدار ہے، شعور رکھتا ہے، اگرچہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تو اس کو بھی یہ اعتکاف کی اجازت ہے اگر وہ اعتکاف کے احکام کو بجا لا سکتا ہے۔ لیکن اگر بالکل چھوٹا بچہ ہے تو وہ اعتکاف نہ کرے، ہاں قریب البلوغت ہے تو وہ اعتکاف کر لے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یاد رہے اعتکاف کے جو لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا، اعتکاف کا لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا۔ مطلب کیا ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی یہی دھن ہوتی ہے، یہی اس کی لگن ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو مسجد میں اور عورت اپنے گھر کے اندر مسجد میں بیت میں ایک مخصوص جگہ پر عبادت کے لیے متعین کرتے ہوئے 10 دن کے لیے اپنے آپ کو روک لیتی ہے۔ تو اب اس کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں، اس کے فضائل میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ یاد رہے اعتکاف بیٹھنے والا کن صورتوں میں عورت مسجد بیت سے نکل سکتی ہے اور کن صورتوں میں نہیں نکل سکتی، اسی طرح مرد ہے وہ مسجد کے کن جگہوں پر جا سکتا ہے اور کن جگہوں پر نہیں جا سکتا، اس کے کچھ تفصیلی احکام ہے۔ کل مختصر سے احکام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔